بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب آج کا جو پروگرام تھا یا دعوت تھی وہ چیئرمین جو ہے روحم بٹ صاحب کے زیر سایہ تھی، ان کی میزبانی میں تھی۔ تو میں چاہتا تھا کہ آج یہ غیر رسمی گفتگو نہ کی جائے، رسمی یا غیر رسمی گفتگو نہ کی جائے، حالانکہ آپ کے سیشن تھا اس میں جو سوال و جواب ہوئے تو اس میں کچھ تلخ حقیقت تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میں لازمی شیئر کروں۔ سب سے پہلے تو میں بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اتنی پیاری ایک دعوت دی، جو یقین مانے لذیذ کھانوں سے علاوہ جو ہے لذیذ کھانوں کے علاوہ جو ہے ایک خلوص بھری تھی، ایک محبت بھری تھی۔ میں چاہتا ہوں ایسے مواقع بہت کم میسر ہوتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو بیٹھنے کا، مل بیٹھنے کا اور ایک دوسرے کو گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک بٹ صاحب کی جو اعلیٰ ظرفی ہے جنہوں نے اتنی پیاری دعوت دی۔ یہ بٹ صاحب آج یہ بتایا کہ بلدیوں کے خلاف بہت زیادہ پروف کیے ہوئے ہیں، آپ ان کے خلاف بولتے ہیں کیا ان کے خلاف آپ کے خلاف پروف ہے؟ ہاں دیکھیں، آپ کے ہی سوال میں ہی میرا جواب ہے۔ میں نے یقینی طور پہ وہ بات کبھی میں نے کی نہیں جس کا میرے پاس پروف نہ ہو۔ اللہ کے فضل سے 20-22 سالہ میری صحافت میں کبھی ایسا دن نہیں آیا کہ جو میں نے بات کی ہو اور اس سے میں منحرف ہو گیا۔ یقینی طور پہ میں وہی بات کرتا ہوں جس کی تحقیقات کرتا ہوں، اس کی تہہ تک جاتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی زبان سے اس کو نکالتا ہوں۔ دیکھیں، جو حوالہ دے رہے ہیں نیشنل مارکی کا، نیشنل مارکی میں جو میں نے لفظ ادا کیے ہیں، اس بڑی محفل میں جو میں نے ادا کیا ہے، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کو ٹچ دے دیتا ہوں۔ ابھی یہ سمجھ لیں کہ میری صحافتی آداب ہیں یا صحافتی ایک میرا لہجہ ہے جس میں بہت میں محدود الفاظ میں پھر پیغام دے رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیں وہ کون سا میونسپل کمیٹی میں ملازم ہے جس نے لاکھوں روپے کی ڈیل کر کے ایک نجائز ہاؤسنگ سوسائٹی کو، میں دوبارہ ریپیٹ کروں، ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو لیگل کرنے میں معاہدہ کیا تھا یا لیگل بنانے میں اس نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی؟ وہ کون سا ملازم ہے جس نے لاکھوں روپے کے گبن کر کے پھر صادق اور امین کا لیبل لگانے کی کوشش کی؟ تو آپ سب کے دوستوں کے میڈیا گروپ نے ہی اس کو ننگا کیا، پھر اس رات کے اندھیرے میں وہ معافی مانگ کر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں بھی آیا تھا، ان کے ہاں بھی آیا تھا، ان کے ہاں بھی آیا تھا کہ آپ ایسا کریں، مجھے معافی دے دیں۔ آپ وہ اس آدمی کو بھی جانتے ہیں علی گڑھ چٹا کے فنڈز میں لاکھ روپے گبن کر کے صادق امین کی پٹی لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایک جس ملازم کی آپ بات کریں گے آپ کو ننگا کر کے دکھاؤں گا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ سب جو ہیں جن کے خلاف میں نے بولا ہے، کیا میں نے کوئی غیر اخلاقی لفظ استعمال کیے ہیں؟ کیا لاکھ روپے کی کرپشن نہیں ہو رہی؟ میرے پاس ثبوت ہے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ کیوں نہیں آتے میدان میں؟ آئیں مجھے چیلنج کریں، میں ثابت کرتا ہوں۔ کیا حالیہ دنوں میں وہ کون سا میونسپل کمیٹی کا ملازم تھا جس نے اپنے ہی اختیارات کو نجائز استعمال کرتے ہوئے سرکاری اراضی کو قبضے میں کروایا؟ سامنے تو لائے نا۔ وہ کون سا ملازم تھا جس نے پٹرول میں گبن کیا؟ میں بتاتا ہوں۔ وہ کون سا ملازم تھا جس نے جیلی چیکس کے ذریعے لاکھوں روپے کی کرپشن کی ہے؟ وہ کون سا ملازم ہے جس نے ہر روز بلا تفریق پرچی کے نام پہ بتا اکٹھا کر رہا ہے؟ یہ سب میرے پاس ثبوت ہیں۔ میں بار بار دیکھیں آپ کے سامنے پھر چیلنج کر رہا ہوں۔ وہ ایک ایسا بھی ملازم ہے، میں آپ کو ابھی پروف دیتا ہوں، جس نے اپنی رائٹنگ سے لکھ کر ایک پوری سوسائٹی کو ان لیگل کو لیگل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن میڈیا کی فسادت سے، آپ دوستوں کی محبت سے جب یہ سارا پردہ فاش ہو گیا تو پھر وہ بھاگ گیا۔ آج بھی اس کی جو تحریریں ہیں میرے پاس پڑی ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ میں ایسی الفاظ کر رہا ہوں؟ حافظ صاحب ایسے نہیں ہیں۔ جس کو تکلیف ہے، آپ تو دبے لفظ میں کہہ رہے ہیں نا، جس کو تکلیف ہے، جس کو پریشانی ہے، جس کو میرے الزامات پہ شک ہے، وہ میدان میں آ جائے، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اگر ثابت نہ کروں، جو سزا وہ کہیں گے وہ میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ صحافتی آداب یہ ہے کہ میں ابھی الزامات نہیں لگا رہا، میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں۔ جو میں نے الزامات لگا دی ہیں وہ ثابت کرنے کی میں کوشش نہیں کروں گا، بلکہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ بہت شکریہ۔